سنہری اوراق کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برکینا فاسو کے نوآبادیات سے خود مختاری تک کی جدوجہد کے بارے میں بتائیں گے۔ ذرا سوچئے ایک ایسی زمین کے بارے میں جہاں صدیوں سے سورج کی کرنیں صحراؤں اور زرخیز وادیوں پر بکھرتی رہی ہیں، جہاں مٹی میں پسینے کی خوشبو رچی ہے، جہاں لوگ اپنے کھیتوں اور قبیلوں میں جیتے ہیں، آزاد، خود مختار۔ پھر ایک دن فضا میں اجنبی پرچم لہرایا، فرانسیسی فوجیں آئی اور اپر والٹا یعنی آج کے برکینا فاسو کو اپنی نوآبادیاتی پنجوں میں جکڑ لیا۔ سال تھا 1896۔ دارالحکومت وگاڈوگو پر قبضہ ہوا، لوگوں پر ٹیکسوں کا بوجھ لادا گیا، انہیں جبری مشقت پر مجبور کیا گیا۔ نوجوانوں کو جنگوں کے لیے زبردستی یورپی محاذوں پر بھیجا جانے لگا، کسان اپنی ہی زمین پر غلام بن گئے۔ برسوں تک یہ زخم رستہ رہا اور پھر 1960 میں آزادی کا دن آیا، مگر اس آزادی کے دامن میں نوآبادیاتی دھاگے اب بھی جڑے تھے۔ فرانسیسی زبان، فرانسیسی معیشت، فرانسیسی اثر و رسوخ۔ ملک کی سونے کی کانیں غیر ملکی کمپنیوں کے قبضے میں چلی گئی، مقامی باشندے غربت اور بے روزگاری کے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ شدت پسندی اور دہشت گردی نے ملک کے آدھے سے زیادہ حصے کو لپیٹ میں لے لیا۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر دربدر ہو گئے۔ قحط، خشک سالی اور جنگ نے زمین بنجر کر دی۔ ایسے میں بین الاقوامی ادارے بے بسی کا تماشا دیکھتے رہے۔ پھر آیا 30 ستمبر 2022۔ ایک نوجوان فوجی کیپٹن ابراہیم ٹرورے، ایک ایسا نام جو چند ماہ میں برکینا فاسو کی گلی کوچوں میں آزادی کے ستارے کے طور پر گونجنے لگا۔ ٹرورے نے فوجی انقلاب کے ذریعے سابقہ صدر کو معزول کر دیا۔ وہ کہتے تھے ہمارے لوگ مسلسل دہشت گردی کا شکار ہیں، حکومت ناکام ہو چکی ہے، ہمیں خود اپنی قسمت بدلنی ہے۔ اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے ملک کے دروازے بند کیے، آئین کو معطل کیا اور فرانسیسی موجودگی کے خلاف عوامی غصے کی حمایت کی۔ سڑکوں پر نعرے گونجنے لگے، فرانس واپس جاؤ، ہمارا ملک ہمارا ہے۔ لوگ فرانسیسی سفارت خانے کے سامنے جمع ہو گئے۔ مطالبہ تھا کہ غیر ملکی افواج فوری طور پر چلی جائیں۔ اسی دوران روس کے ساتھ فوجی تعاون کا آغاز ہوا، روسی تربیت کار آئے، نئے معاہدے ہوئے، فرانسیسی فوج واپس بلا لی گئی۔ ملک میں پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ شاید ہم اب اپنی تقدیر خود لکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیپٹن ٹرورے کی سوچ محض فوجی میدان تک محدود نہ تھی۔ انہوں نے ملک کی معیشت کو بھی نوآبادیاتی چنگل سے آزاد کرانے کی ٹھانی۔ سونے کی 2 بڑی کانوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، سونے کی مقامی ریفائنری قائم کی گئی، زرعی شعبے میں انقلاب برپا کیا، کپاس اور ٹماٹر کی پروسیسنگ پلانٹس لگائے تاکہ مقامی پیداوار کی قیمت بڑھے۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، ہمیں IMF، ورلڈ بینک یا یورپ کی بھیک نہیں چاہیے، ہم خود اپنی زمین کے مالک ہیں۔ یہی نہیں، فرانسیسی کرنسی نظام CFA فرینک زون کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور نظام جس میں برکینا جیسے ممالک کی دولت فرانس کے بینکوں میں گروی رکھوائی جاتی تھی۔ ٹرورے نے اس غلامی کے دائرے کو توڑنے کا عزم ظاہر کیا۔ علاقائی سیاست میں بھی انہوں نے بڑا قدم اٹھایا، مالی اور نائجر کے ساتھ ساحل ریاستوں کا اتحاد قائم کیا۔ یہ اتحاد یورپی دباؤ سے آزاد ایک نئی امید کی کرن تھا۔ ان ممالک نے مشترکہ دفاع، وسائل پر کنٹرول اور داخلی ترقی کے لیے ہاتھ ملا لیا۔ اور شاید سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ ابراہیم ٹرورے نے افریقی نوجوانوں میں ایک نیا جذبہ جگا دیا۔ ان کے الفاظ دلوں کو چھو گئے، یہ صرف دہشت گردی نہیں، یہ سامراج ہے جو ہمیں مسلسل غلام بنائے رکھنا چاہتا ہے، ہمیں مل کر سامراجیت کو شکست دینی ہے۔ برکینا کی فضا میں آزادی کی خوشبو محسوس کی جانے لگی، لوگوں کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ کسان، مزدور، طالب علم، عورتیں، سب نے محسوس کیا کہ اب شاید ہمارا ملک صرف نقشے میں نہیں، حقیقت میں بھی آزاد ہوگا۔ یقیناً راستہ آسان نہیں، شدت پسندی، معاشی بحران اور بین الاقوامی دباؤ کا سامنا ہے، مگر ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ کیپٹن ٹرورے اب صرف برکینا فاسو کے لیڈر نہیں، وہ پورے افریقہ میں آزادی، خودداری اور پین افریقن اتحاد کا استعارہ بن چکے ہیں۔ آج جب ہم وگاڈوگو کی گلیوں میں قدم رکھتے ہیں، ہر دیوار پر ایک امید لکھی دکھائی دیتی ہے، ہمارا مستقبل ہمارا ہے۔ اور شاید افریقہ کی صدیوں پرانی داستان میں ایک نیا موڑ ہے، جہاں غلامی کے زخم بھرنے لگے ہیں اور حقیقی خودداری کا خواب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔